ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کون لوگ، کیسے وہ لوگ ہیں، وہ کون کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم لوگوں کی مخالفت کر رہی ہیں. اور جیسا کہ آج میں نے اور حکیم صاحب نے آپ کو براہ راست تھریٹن بھی کر دیا کہ either you're with us or against us. I mean, obviously we're not George Bush, but we're going to try to, make an impact. آج ہم اسرار خودی پہ تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے and we were hoping کہ وہ تھوڑی سی اس کے اوپر اور لائٹ ڈالی جائے آڈینس. علی ایشو بات یہی ہے کہ جو کچھ ہم چینج لانا چاہتے ہیں یا کوئی انسان اپنے وجود میں یا اپنے آس پاس تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس سے پہلے اس کو اپنے وجود میں تبدیلی لانی ہے. ہو صداقت کے لیے مرنے کی جس دل میں تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. اپنے آپ کو جانے تو صحیح انسان. تو اقبال کی بھی اگر آپ دی انٹائر ڈاکٹرن آف اقبال اگر آپ اس کو سامنے رکھو تو یہ بات ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلی کتاب ہی اسرار خودی لکھی، دا سیکرٹس آف دا سیلف، اپنے آپ کو جانو. اس کے بعد کی کتاب جو ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ، رموز بے خودی ہے، جس کو اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو وہ ایک کلیکٹیو ڈاکٹرن ہے کہ پورا معاشرہ، ایک پوری تہذیب، ایک پوری سوسائٹی کس طرح اپنے آپ کو ریوائیو کرتی ہے اور عروج پہ جاتی ہے. یہ دو ڈاکومنٹس بینچ مارک ہے. جب تک ان ڈاکومنٹس کو آپ نہیں سمجھو گے، نہ اقبال سمجھو گے، نہ اقبال کا پاکستان بنا سکیں گے آپ، نہ اقبال کے پاکستانی بنا سکیں گے آپ، نہ وہ ماڈریٹ مسلمان بنائیں گے کہ جو پوری دنیا کو تسخیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو اقبال کے اس تصور کو، جو خودی کی بات وہ کرتے ہیں، کیونکہ کتاب بھی خودی ہے، فوکس بھی خودی ہے، مقصد بھی خودی ہے، اور انسان کے اپنے اندر ریوائول، اس انقلاب کو برپا کرنا ہے جو ایک انسان کے وجود میں ہے. تو دیکھیے اس پہ ہم کچھ اشعار جو ہیں، اور پورا ایک ڈاکٹرن ہے، پوری فلسفی ہے کہ جو اقبال معاشرے کا تجزیہ بھی کرتے ہیں، نوجوانوں کا کرتے ہیں، علماء کا کرتے ہیں، معاشرے کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں اور ہر ایک کا علاج خودی کی روشنی میں دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ خودی کے بارے میں نقطہ نورے کے نام او خودی است، نور کا ایک نقطہ جس کا نام خودی ہے. اب اس کو ہم زیر خاک ماں شرار زندگی است. اب یہ بڑی حیرت انگیز شعر ہے ان کا. وہ کہتے ہیں نور کا ایک نقطہ ہے جس کا نام خودی ہے، میرے اس جسم کے اندر، میری اس مٹی کے اندر وہ ایک چنگاری چھپی ہوئی ہے. Now this is the most fascinating explanation of what خودی is. میرے وجود کے اندر ایک نور کا نقطہ ہے، ایک چنگاری ہے جو چھپی ہوئی ہے. اب دیکھیے عام طور پہ انسانوں کے ذہن میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ انسان اور اس کا جسم ایک روح، یہ دو الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، جسم ہے اور اس کی روح ہے. اقبال ایک حیرت انگیز تصور یہاں پر دیتے ہیں کہ انسان کے وجود میں روح کے علاوہ بھی ایک تیسری طاقت موجود ہے، اور اس کو وہ خود ہی کہتے ہیں. مثال کے طور پر اقبال کا ایک شعر سنیے گا اور پھر ذرا اس پہ غور کیجئے. اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں، کیونکہ الجھن ہو جاتی ہے نا، ہر انسان ہی سمجھتا ہے کہ جسم ہے اور ایک روح ہے اور تیسری کوئی ڈائمنشن نہیں ہے. اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. اقبال کے مطابق جو انسان کے وجود میں ایک تیسری، ایک سپیریئر فورس ہے جس کو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نور کا ایک ٹکڑا ہے، نور کا ایک چنگاری ہے جو انسان کی خاک کے اندر پیوستہ ہے. یہ وہ چنگاری ہے کہ جو انسان کو اس کی تخلیق کرنے، ظاہری طور پہ جسم کی تخلیق کرنے سے پہلے، فنفخت فیہ من روحی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اس تصور سے پہلے اس انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ امانت بخشی، وہ چنگاری بخشی، وہ طاقت بخشی کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو اختیار اور طاقت دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن فورسز اپنے اندر استعمال کر کے اس پوری کائنات میں وہ تبدیلی لا سکے جو اللہ کے خلیفہ کو زیب دیتی ہے. اللہ کا خلیفہ ہونا کوئی چھوٹا سٹیٹس نہیں ہے، بہت بڑا سٹیٹس ہے. اور ہر انسان، ہر مسلمان، بلکہ ہر انسان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہو. اس خلافت کے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس خلافت کے قابل ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی، اپنی فورسز، اپنی طاقت آپ کو دیتا ہے. آپ قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت ہو جاتے ہو. آپ کی مرضی سے، آپ کی نگاہ مرد مومن سے پھر تقدیریں بدلتی ہیں. پھر خدا آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ بتا تیری رضا کیا ہے. پھر یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم آپ کے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ساری فورسز اقبال جب ڈیفائن کرتے ہیں کہ اپنے وجود میں اپنی خودی کو تلاش کرو کہ وہ چنگاری جو تمہارے وجود میں ہے، اگر تم اس کو ریکگنائز نہیں کر سکے، پھر اگر تم دنیا میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو، اٹ از ناٹ پاسبل، یو آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن، پاسبل نہیں ہے. ریوائیو کرو اپنے آپ کو پہلے. اور ہماری ملت کا، امت کا المیہ یہی ہے کہ ہر شخص ہر کام کرنا چاہتا ہے بغیر اپنے آپ کو جانے، بغیر ان فورسز کو استعمال کیے جو اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو اور مجھے اور ہر شخص کو دی گئی ہیں. And then he says
کہ ہستی کا پیکر خود ہی کے آثار سے ہے، تو جو کچھ دیکھتا ہے خود ہی کے اسرار سے، تمہیں جو کچھ انسان دیکھیے، ایک بات ہم آپ کو بتائیں، ایک سمپل سی مثال ہے، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں آپ، ایک ٹیلی ویژن کی مثال سے انسان کی ریئلٹی بڑی خوبصورت سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹیلی ویژن کی ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے ٹیلی ویژن کا. اس ٹیلی ویژن کو آن کرنے کے لیے 220 وولٹ کا کرنٹ آپ پیچھے سے دیتے ہیں، آپ پلگ ان کرتے ہیں، لیکن پلگ کر کے آپ ٹیلی ویژن کو آن بھی کر دیں تو اس پر اسکرین پر کچھ نہیں آتا جب تک کہ کیبل کنیکشن نہ لگا ہوا ہو پیچھے سے. اب یہاں پر دو سافٹ ویئر سگنلز ہیں، ایک 220 وولٹ کا کرنٹ آ رہا ہے اور ایک اس کی کیبل سے جو سگنل آ رہا ہے، اور باقی اس کا جسم ہے، باڈی ہے. اسی طرح انسان کے جسم میں ایک جسم ہے انسان کا، اس کو زندہ کرنے کے لیے جو کرنٹ ہے وہ 220 وولٹ کا سگنل ہے جس کو روح کہتے ہیں. اور انسان کے اندر جو نظر آئے گا، جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ کیبل ہے، وہ کنیکشن ہے، وہ کیبل ہے جو چینل چل رہا ہے اس کے اوپر. کبھی ابلیس کا چینل چلتا ہے، کبھی شیطان کا چلتا ہے، کبھی اس کے اوپر اللہ کے ولی کا چینل چلتا ہے. آپ چینل سوئچ کرتے جاتے ہیں نا، ٹیلی ویژن وہی رہتا ہے، 220 وولٹ کا سگنل وہی رہتا ہے، لیکن اس ٹیلی ویژن پہ چینلز چینج ہو رہے ہیں، انفارمیشن چینج ہو رہی ہے. اور یہ وہ وقت انسان کے اندر جب نفس ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جب انسان اپنے نفس کے تحت، اس کی عقل کو نفس سے انرجی ملتی ہے، وہ شیطان سے سورسز اور انرجیز لینا شروع کرتا ہے، تو اسی جسم پہ، اسی روح کے ساتھ انسان ابلیس بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے. اور جب انسان اپنے اندر قلب کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اس کی انرجی سورسز کو، اس کی مینٹل فیکلٹیز کو، اس کے وجود کی فیکلٹیز کو، قلب سے انرجی ملنا شروع ہوتی ہے، تو اسی جسم میں، اسی روح کے ساتھ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اب سمجھنا آسان ہو جائے گا بالکل کہ انسان اپنے وجود میں اس تھرڈ ڈائمینشن کو اگر نہ الجھن تو کھول کے کہہ دیں، وجود ہے حضرت انسان، نہ روح ہے نہ بدن، نہ ٹیلی ویژن اصلیت ہے، نہ 220 وولٹ کا سگنل اصلیت ہے. جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ جو کیبل سے آ رہا ہے. یعنی انسان کے وجود میں جو قلب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نور سے ریسیو کرتا ہے، اور جو نفس ہے جو شیطان سے ریسیو کرتا ہے، جس کو ڈومینیٹ کرو گے وہ بن جاؤ گے. تم ایک کال لیتے ہیں، بڑے ایک ڈیسپریٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم. میں جی ڈاکٹر تقی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. زید حامد صاحب آپ کی پلیز جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی زید صاحب، میں آپ سے یہ ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو میں کہنا چاہوں گا کہ 60 سال ہو گئے ماشاءاللہ، اس تقریباً 70 ہونے لگے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے. جس بندے نے، جس ہستی نے اس کی آئیڈیالوجی دی تھی جس پہ ہم شو چلا رہے ہیں، میں آپ کو چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ 60 سال میں کیا ہماری لیڈرشپ اس آئیڈیالوجی پہ اتری ہے، یا ہیو وی فیلڈ ٹو فال انٹو دی کرائٹیریا آف دیٹ آئیڈیالوجی. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ آج کل ہماری قوم جو ہے وہ چند $100 کے لیے بک جاتی ہے. کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی آج تک انگریز عزت کرتا ہے. فرانس میں میوزیمز میں میں نے ان کی خود بس دیکھے ہیں، خود تصویریں دیکھی ہیں، یعنی کہ ان کو عزت دی گئی ہے. لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق پیسہ تو لے گئے، لیکن آج لوگ ان کو کتنی بری نگاہ سے اور کتنے برے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں. وہ ایک قوم کو جو ایک بچ سکتی تھی اس کو 90 سال کی غلامی میں دھکیل کے چلے گئے، جس غلامی سے آزادی بھی ملی، لیکن وی ہیو فیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ فریڈم از. آج بھی ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہندو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں تو فرینڈلی میچ ہے. لیٹ می ریمائنڈ آور پیپل the sacrifices that our elder people had to pay for the Holocaust of the Jews is one thing. We forget to remind people of the Holocaust of Punjab and the rest of India that we had to face in 1947. If nations forget their past, they do not have any future. تھینک یو ویری مچ جی. بڑا زبردست سوال پوچھا ہے، بٹ اس سوال کا جواب ہم اس بریک کے بعد دیں گے.